کراچی میں ٹریفک حادثات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ رواں سال کی اگر بات کریں تو رواں سال اب تک شہر میں 590 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 5000 سے زائد ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے انوشا جعفری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کا بے ہنگم ٹریفک ہر ماہ درجنوں جانیں نکلنے لگا۔ رواں سال اب تک 590 سے زائد افراد جاں بحق اور 5000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جنوری میں 94، فروری میں 55، مارچ میں 39، اپریل میں 64 اور مئی میں 51 افراد جان کی بازی ہار بیٹھے۔ جون میں 75، جولائی میں 40، اگست میں 45، ستمبر میں 71 اور رواں ماہ اب تک 60 افراد جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ قاتل ٹریفک ہر ماہ سینکڑوں افراد کو زخمی بھی کر رہا ہے۔ جنوری میں 604، فروری میں 583، مارچ میں 431 اور اپریل میں 361 افراد زخمی ہوئے۔ مئی میں 354، جون میں 521، جولائی میں 530، اگست میں 461، ستمبر میں 639 افراد زخمی ہوئے، جبکہ رواں ماہ اب تک 745 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں 17 گریڈ کے 6 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو 18ویں گریڈ میں ترقی مل گئی۔ صوبائی سلیکشن بورڈ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ جی ہاں، صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، بتائیے گا کہ ترقی پانے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جی بالکل، حکومت سندھ نے 17 گریڈ کے 6 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یعنی ڈی ایس پی پولیس کو جو ہے 18 گریڈ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے سپرنٹینڈنٹ کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد باضابطہ طور پر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ترقی پانے والوں میں فہیم احمد فاروقی، محمود خان راجپوت، رحمت اللہ گولو اور سید جعفر افا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ لاکیر اور جو ہے عبدالصمد سمرو کو بھی 17 سے 18 گریڈ میں ترقی دے دی گئی، جبکہ 17 گریڈ کے ڈی ایس پی کو اب جو ہے ایس پی کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہیں۔ اب جو ہے یہ باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی ان کا جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوریو۔ پانی کی قلت نے کراچی والوں کو رلا دیا۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شاہ فیصل 4 نمبر کے مکین بھی اذیت کا شکوہ کیا، پانی خریدنے پر مجبور ہیں، گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ پانی آتا نہیں اور بل ہر مہینے آ جاتا ہے، جدھر جائیں شہری سراپا احتجاج ہے۔ شہری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کدھر جائیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں پانی کی جو قلت ہے وہ بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہاں پر لوگ ہم موجود ہیں اس ٹائم شاہ فیصل کالونی میں۔ لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیلن لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک نل لگا ہوا ہے جہاں سے یہ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، پانی جو بند ہے اس کے بعد ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ بھائی آپ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر پانی کب سے نہیں آ رہا اور آپ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں گھروں پہ تو پانی تقریباً ہمارے گھر تو 6 مہینے سے پانی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اب 6 مہینے سے ہم یہاں سے پانی روز لے کے جاتے ہیں، 4 گیلن 5 گیلن جو ہمارے گھر کا ریگولر استعمال ہے، سمجھے نا۔ اور یہ ہے کہ اگر ادھر کوئی شکایت کرو بھی کسی سے بھی بڑے سے تو ایک دن آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر غائب، سمجھے نا۔ اور روز کی زندگی کے معاملات یہاں سے ہی نمٹا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ پانی نہیں آ رہا لیکن پانی کے بل آ رہے ہیں؟ پانی کے بل تو ریگولر آ رہے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، سب کے آتے ہیں، ہمارے نہیں آتے۔ جن کے گھر آ رہا ہے ان کے گھر بھی آتے ہیں، جن کے گھر نہیں آ رہا ان کے گھر بھی آتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھروں پہ کوئی ٹینکر ڈلواتے ہیں، پانی خرید کر استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں سے استعمال کرتے ہیں، ہماری اتنی اسات کہاں ہے کہ جو ہم ٹینکر خرید کے۔ اور اگر یہاں بھی پانی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں سے ارینج کرتے ہیں، کسی گھر سے بورنگ کے وغیرہ کا پانی لے لیتے ہیں، اس طریقے سے اپنے معاملات نمٹا رہے ہیں۔ جی بالکل، شہری ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی جو پانی ہے وہ ہم خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی پانی کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے واٹر کارپوریشن سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی کہ پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ جو شہریوں کی مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایم پی اے محمد فاروق صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ شاہ فیصل کے مکینوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ کہیں کہ شاہ فیصل کے مکینوں کو مشکلات میں ڈالا کس نے ہے؟ یہ جب تک پتہ نہیں لگے گا نا کہ مشکلات میں ڈالا کس نے ہے، جی
جب تک آپ اس پہ بات نہیں کر سکیں گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. مشکلات میں ڈالا ہمارے حکمرانوں نے ہے, اور ہمارے حکمران پچھلے 17 سال سے صوبے کے اندر اور کراچی کے اندر کون پرجمان ہے آپ کو معلوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو بنیادی سہولیات سے جو ہے وہ قاصر کر دیا ہے. ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے. پانی جیسی بنیادی سہولت, بجلی, گیس, راستے, ان ساری چیزوں سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی خمیر میں نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اپنے علاقوں کا یعنی لاڑکانہ, سکھر, حیدرآباد, ان جگہوں پر وہ کام کرنے سے قاصر ہیں, کام نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ فنڈ آئے اور اس فنڈ کو وہ اپنے ذات کے لیے استعمال کریں. تو یہاں کراچی کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں. یہ کراچی واٹر اینڈ کارپوریشن کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں سب اپنے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے اس پاور کو ڈیوالو نہیں کر رہے. تو ہم پوزیشن میں رہ کے تو ان کی ان ساری کارکردگی کو, ان ساری باتوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں, اعاں کرتے ہیں, اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی اس پہ ظاہر احتجاج بھی کر رہی ہے. جماعت اسلامی کورٹ میں بھی جاتی ہے, جماعت اسلامی ایوان میں بھی بات کرتی ہے, اور ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی بنیادی سہولت ہے جو پانی اس کو دیں. تو یہ رائے ہے اس کراچی شہر کے اندر, اگر آپ نے ٹینکر میں پانی منگوانا ہے تو جتنا چاہے منگوا لیں, پیسے خرچ کریں. تو یہ کون سا پانی ہے جو ٹینکر کے ذریعے تو آ جاتا ہے, نل کے ذریعے اور لائنوں کے ذریعے سے نہیں آتا. تو یہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ یہ ٹینکر مافیا ہے پوری اس کراچی شہر کے اندر, صرف کراچی شہر کے اندر ہے. کراچی کا پانی ٹینکر کے اندر بیچتے ہیں, اور یہ ان کے فرنٹ مین موجود ہیں, پوری ٹینکر مافیا موجود ہے. اور ٹینکر مافیا جو ہے وہ یقینی طور پہ کسی نہ کسی کو تو پیمنٹ کر رہی ہے نا. اتنے جو ہے وہ پاورفل کیسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے صوبائی حکمران جو ہے وہ ان کے آگے بے بس نظر آتے ہیں. یہ بے بس نظر نہیں آتے, یہ سب اس کے اندر انوالو ہیں, اور ان کی انوالومنٹ ہے. اور یہ اس کراچی شہر کو, اس سب ڈویژن شاہ فیصل کو, میرے علاقے کے اندر میکسیمم علاقوں میں 75 سے 80% علاقوں میں لائنوں میں پانی نہیں آتا. اور میں وہاں ان کے وزیر بلدیات کو, وزیر اعلیٰ کو اسمبلی میں کہہ کے تھک گیا ہوں, لیکن کوئی ان کے کان پر جوں نہیں رنگتی. یہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بل آئیں گے, آپ ان ٹیکس بڑھا دیں گے, جو ہے وہ یہ ان کی جو آمدن ہے وہ بڑھتے رہے, لیکن پانی پائپوں میں لائنوں میں نہیں آتا, ابھی تک نہیں آتا. میرے جو بڑے علاقے ہیں دیکھیں, رفاعام ہے, الفلاح ہے, عظیم پورہ ہے, گرین ٹاؤن ہے, گولڈن ٹاؤن ہے, جامع ملیہ ہے, اور جامع ملیہ کے ساتھ رفیع, بوستان رفیع بنگلور, شمسی سوسائٹی, اور شاہ فیصل کالونی کا ریتا پلاٹ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر, الفلاح, ان سب ایریاز کے اندر پانی کچھ محمد علاقوں میں فاروق صاحب بھی آتا بتائیے ہے. گا کہ اس کا فوری طور پر کوئی حل نکل سکتا ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں, فوری حل یہ ہے کہ جو ہمارے سب ڈویژن شاہ فیصل کو جو کوٹا اپروو ہے اس کوٹے کے مطابق ہمیں پانی ملے. 2005 میں جو پانی ملتا تھا آج بھی وہ پورا پانی وہ بھی نہیں مل رہا ہے, اور اس یہاں پہ جو لائنیں موجود ہیں, یہاں کے جو سسٹم موجود ہے وہ پرانا ہو چکا ہے, ناکارہ ہو چکا ہے. آگمنٹیشن پلان K4 منصوبہ فوری مکمل کیا جائے. 20 سال ہو گئے, صوبائی حکومت, کبھی وفاقی حکومت, کبھی صوبائی حکومت, کبھی وفاقی حکومت, بس یہی کھیل رہے ہیں. اور K4 منصوبہ جو ہے مکمل ہونا چاہیے. نعمت اللہ خان صاحب اس کی ساری فیزیبلٹی بنا کے گئے تھے. K3 منصوبہ نعمت اللہ خان ہمارا کراچی کے ناظم تھے جماعت اسلامی کے, انہوں نے جو ہے وہ مکمل کیا تھا. اس کے بعد سے لے کے 20 سال گزر گئے, ایک بوند پانی اہلیان کراچی کو اضافہ نہیں ہوا ہے. جو پانی مل رہا تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کاٹ دیا ہے, اس پہ سے چوری ہوتی ہے. یہ جو فیوچر کے اندر ہائیڈرینٹ موجود ہے, ایک بڑا ہائیڈرینٹ موجود ہے, ہمارے شاہ فیصل کا پانی کا بیشتر حصہ وہاں سے جو ہے وہ ٹینکر مافیا کے ذریعے سے بکتا ہے. اور یہ ٹینکر پورے کراچی کے اندر یہاں سے جاتے ہیں, پورے ضلع ملیر میں, ضلع کورنگی میں, ضلع شرکی میں, ڈیفینس کلفٹن تک, ساؤتھ تک یہ جو ہے یہاں سے ٹینکر سے پانی بکتا ہے. تو میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں, ٹینکر میں پانی نہیں چاہیے, لائنوں میں پانی چاہیے. اس کا بل آتا ہے, لوگ بل دیں گے,
تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، لیکن جی جماعت اسلامی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور کیف اور منصوبہ مکمل ہونا چاہیے جلد سے جلد تاکہ پانی جیسی بنیادی سہولت لوگوں کو میسر آ سکے۔ بہت شکریہ ایم پی اے محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں نیو کراچی ٹاؤن میں سڑکیں دوبارہ بنے گی، نکاسیاب کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ علاقے کے 36 میں سے 34 سیکٹر ترقیاتی کاموں کے باعث کھودے جائیں گے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف بولے روڈ کٹنگ چالان کی مد میں سوئی صدرن سے 2 ارب روپے ملیں گے، فنڈز اور روڈ کٹنگ والی جگہوں پر لگائے جائیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں اس پر تفصیلات ہمیں رضوان احمد۔ جی بالکل، نیو کراچی ٹاؤن کی بات کی جائے تو گنجان آباد جتنا یہ علاقہ ہے اتنا ہی اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں کے آنے کے بعد سڑکوں کی بہتری کے لیے روڈ کارپیٹنگ کا عمل جو ہے وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے۔ خصوصی ایونٹ ہوں یا عوامی دباؤ کے پیش نظر سڑکوں کی تعمیر جو ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ اسکوائر فٹ جو ہے رننگ فٹ یہ کی جا چکی ہے، لیکن نیو کراچی ٹاؤن کے رہنے والوں کے لیے ایک جو بری خبر ہے، پریشان کرنے والی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سوئی سودرن گیس کمپنی جو ہے اس کے ٹوٹل 36 سیکٹر ہیں جن میں سے 34 سیکٹروں میں جو ہے کام کرنے جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر گلیاں محلے اور سڑکیں کھدیں گی اور اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن کس طرح ہوگی، کیا پلاننگ ہے، عوام کو کس طرح فیسیلیٹ کیا جائے گا، محمد یوسف سے جانتے ہیں جو کہ ٹاؤن کے چیئرمین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد یوسف صاحب فرمائیے گا، یہ ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ آپ کی جانب سے جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر کھدائی کی نوید جو ہے وہ ہم کو سنائی دے رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اس وقت ہمارے 4 سیکٹر ہیں، 11G، 11F، 11D اور 11A۔ یہ 4 سیکٹر میں گیس کا سسٹم ڈل چکا تھا اور اس وقت جو ہم کارپیٹنگ کر رہے ہیں گلیاں کے اندر یا بڑی سڑکوں کے اوپر، وہ انہی 4 سیکٹرز کے اندر کر رہے ہیں۔ لیکن باقی سیکٹرز کے لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو جیسے ہی یہ گیس کا کام اور سسٹم ڈل جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں روڈ کٹنگ ملی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں کہ اب بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے نیو کراچی کے اندر، تو انشاءاللہ جو 2 ارب روپے تقریباً ہمیں روڈ کٹنگ کی مد میں ملیں گے، تو انشاءاللہ اس کی ایک پائی انشاءاللہ انہی سیکٹرز میں انہی جگہوں پہ لگے گی جہاں پہ گیس کا سسٹم ڈلا ہوگا۔ محمد یوسف مسئلے کا حل بھی بتا رہے تھے کہ 34 سیکٹر جو ہے وہ سوئی سودرن کھودنے جا رہا ہے، اس کی مد میں 2 ارب روپے کا جو ہے وہ روڈ کٹنگ کی مد میں ان کو آمدنی ہوگی، اور انہوں نے عوام کو قبل از وقت یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ 2 ارب روپے جو ہے وہ دوبارہ سڑکوں، لنک روڈ اور گلی محلوں کی ریہیبلیٹیشن پر خرچ کیے جائیں گے، ان کو بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کھدائی کے دوران کوشش یہ کی جائے گی کہ ٹاؤن کے اپنے ہی اخراجات سے جو ہے فراہمی اور نکاسی آپ کے جو خراب معاملات ہیں ان کو درست کیا جا سکے۔ جی گزشتہ روز کوٹری اسٹیشن پر سکھر ایکسپریس کو حادثہ، کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینوں کا شیڈیول تاحال متاثر۔ راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس دوپہر 2 کے بجائے 3 بجے روانہ ہوگی۔ قراقرم ایکسپریس بھی 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ایکسپریس 2.5 گھنٹے لیٹ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز کوٹری اسٹیشن پر سکھر ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا، کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینوں کا شیڈیول تاحال متاثر۔ راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس دوپہر 2 کے بجائے 3 بجے روانہ ہوگی۔ قراقرم ایکسپریس بھی 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار، ملت ایکسپریس 2.5 گھنٹے لیٹ ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کراچی آتے ہوئے سکھر ایکسپریس کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا کوٹری اسٹیشن کے قریب، جس میں ہم نے دیکھا کہ سکھر ایکسپریس میں جو ہے وہ 800 مسافر جو ہے وہ مشتمل تھے اور 4 بوگیاں جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی تھی، جس کے باعث گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ٹرینوں کا نظام جو ہے وہ درہم بھرم برے طریقے سے ہو کے رہ گیا تھا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینیں جو ہے وہ کم سے کم بھی 2 گھنٹے تاخیر کا شکار تھیں۔ آج بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرینیں ہیں، چند ٹرینیں جو وہ آج بھی
तaakhir का शिकार है। इसकी वजह ये कि कल जो ट्रेनें ताखिर से रवाना हुई थी वो लेट ही जो है वो अंदरून शहर पहुँची हैं, जबकि अंदरून मुल्क पहुँची हैं, जबकि जो अब वो वापस आ रही हैं तो उसके बायस भी जो ताखिर का शिकार है, क्योंकि वो जा रही हैं डिपार्चर पर खड़ी हो रही हैं। अभी भी अगर हम बात करें चंद ट्रेनों की तो कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो अब तक नहीं आई है, लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो अब तक नहीं पहुँची है, और आज मिल्लत एक्सप्रेस भी कई घंटे ताखिर का शिकार जो है वो हो सकती है, क्योंकि अब तक मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो डिपार्चर जो है वो अपने रास्ते में, तो लिहाजा जब वो यहाँ पर आएगी तो देखेंगे काफ़ी ताखिर का शिकार हो रही है। अब मुसाफिर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लिहाजा देखा जाता है क्योंकि 1 बजे के बाद जो बैक टू बैक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराक्रम पाक बिजनेस और तेज़गाम की टाइमिंग होती है, तो लिहाजा ये देखा जाता है कि 2 बजे के बाद जो यहाँ पर खासा रश मुसाफिरों का देखा जाता है। चूँकि ट्रेनें अभी भी जो है वो लेट है तो यहाँ पर अभी भी जो मुसाफिरों की तादाद जो है वो देखी जा रही है। जी, कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, कारोबार करना है तो कल तक फाइलर बनना ही पड़ेगा। 1 नवंबर से एफबीआर टैक्स चोरों के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन होगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्कीम ने खबरदार कर दिया। नईम मीर बोले, एफबीआर नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने जा रहा है। नॉन फाइलर ताजर कल तक फाइलर बन जाएं। 1 नवंबर से नॉन फाइलर ताजरों को कारोबार में शदीद दुश्वारी होगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है अपनी रिटर्न जमा करवाने की। मैं आज इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दीजिए 31 अक्टूबर से पहले और फाइलर बन जाए, क्योंकि 1 नवंबर से एफबीआर मज़ीद सख्त इक़दामात करने को जा रहा है। मेरा ये वीडियो मैसेज बनाने का मकसद आपको हरगिज़ हरासा करना नहीं है, बल्कि आप तक आगाही पहुंचाना है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उससे आपको आगाह करना है। नॉन फाइलर की टर्म भी ख़त्म करने जा रहा है एफबीआर, और इसी तरह एफबीआर अपनी सरगर्मियों को और भी तेज़ करने जा रहा है, और वो लोग जो आमदन कमाते हैं और टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है उनके खिलाफ सख्त इक़दामात करने जा रहा है। आप बराए करम इंतज़ार न करें किसी और चीज़ का कि तारीख में तोसी होगी या तारीख बढ़ जाएगी और आप बाद में रिटर्न जमा कराएंगे। ये कौमी फरीज़ा है आपका, आप फौरी तौर पर अपनी रिटर्न जमा कराएं। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा, मैं आपके सामने कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं आपके सामने कि अब नॉन फाइलर रहकर ताजर का नुकसान ही नुकसान है, और हमने अगर ताजर को तहफ़्फ़ुज़ देना है और सही मानों में ताजर के कारोबार को हमने महफूज करना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि ताजर अपना टैक्स रिटर्न जमा कराए और फाइलर बने। न्यू कराची टाउन के 7000 रोड बरसाती नाले पर कायम 1500 दुकानों का मुमकिन इन्हिदाम। ताजरों का कारोबार बंद करके एहतजाज। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली का भी इजहार यकजहती। कहते हैं कि ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। महकमा इंसदाद तजावीज़ात ने न्यू कराची टाउन, अल्लावाली ता गोदरा कैंप, 7000 रोड के दोनों इतराफ बरसाती नालों पर कायम 1500 दुकानों को 4 नवंबर को मुनहदम करने के लिए ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसके खिलाफ ताजिरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया। इनका कहना था कि इन्हें मुतबादिल फराहम करके बेरोजगार होने से बचाया जाए। DC भी इस बात पर राजी है कि इन्हें मुतबादिल जो है वो दे दिया जाए, तो वो अपने हायर से जो है सिंध गवर्नमेंट से बात कर रहा है। इसी हवाले से मैंने आज फिर मुलाकात की DC से जाके। दुकानदारों के एहतजाज में इजहार यकजहती के लिए आने वाले MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम बोले, वजीर बल्दियात समेत आला हुक्काम से मुलाकात करके इन दुकानदारों को मुतबादिल देने का मुतालबा किया है। अजाले के बगैर ऑपरेशन मुश्किल होगा। भाई हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हमारा जो ये बाज़ार है ये सेटल हो और यहीं पर हो। उसकी वजह ये है कि अब कराची में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमें दी जाए। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अल्लाह वाली से लेकर नाले स्टाफ तक की जो पीछे दुकानों के पीछे जो जगह है वो हमें दे दी जाए, फ्लैट बनाए जाए। 2 घंटे से जायद जारी एहतजाज के दौरान 7000 रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा, ताहम ताजर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यू कराची 7000 रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन की तैयारी। न्यू कराची में बरसाती नाले पर कायम तजावुज़ात ख़त्म करने का नोटिस जारी। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन
मोहम्मद हुसैन कुरैशी ने कहा कि 1100 दुकानें ख़त्म होने से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर होंगे। वज़ीर दुकानों को मुंतकिल करने का प्लान बनाकर अमल दरामद कराए। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए डिस्ट्रिक्ट सेंटर का सबसे बड़ा मसला है नॉर्थ कराची में जो 1100 दुकानें उनको तजावज़ात के तहत जो तोड़ने का हुक्मनामा जारी हुआ है और उनको नोटिस जारी हुए हैं। और अंजुमन ताजिरान जो उनके सेंटर के जो चेयरमैन हैं हसीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न है 1100 दुकानें, तो इसके ऊपर क्या आप प्लान कर रहे हैं? ये जो 1100 दुकानें हैं और इनके पीछे जो लोग काम करने वाले समझ लें हज़ारों और फिर जो इनसे मुंसलिक हैं वो लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस वक्त जो कंडीशंस है आपको पता है माशी तौर पे लोगों की, इतनी बड़ी तादाद में अगर ये दुकानों को तोड़ा जाएगा और बग़ैर किसी प्लान के, तो अगर हुकूमत ये समझती है ये तजावज़ात के मद में भी आता है, तो हमारे पास पीछे मिसालें मौजूद हैं कि देखें ये रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे तो एक अलमिया जन्म लेने की तरफ जाएगा। तो मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से, वफाक से भी अपील करता हूँ कि अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो वफाक और सूबा दोनों मिल के उनके लिए एक मुतबादिल प्लान एक दे दें, ताकि और ख़ुसूसी तौर पे यही समझ लें कि इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे देंगे। तो जब ये प्लान एक बन जाए, जब तक इस कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए और उसके बाद जो है ना, जैसे हमने एक मिसालें हमारे लियारी एक्सप्रेस वे की मिसालें और उसके अलावा भी दीगर मिसालें मौजूद हैं, तो मैं ये अपील करता हूँ कि बग़ैर प्लान दिए या बग़ैर इनको मुतबादिल दिए ये कार्रवाई ना की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कराची में जो 1100 दुकानें हैं, जो रोड जो है 7000 कहलाती है, उसको तोड़ने के जो और उसके नोटिस भेजे गए हैं। कहा है कि बैठ कर इस पर मुशावरत की जाए और वज़ीर आला सिंध से भी अपील की है यहाँ पे कि इस बैठ के इसको फौरी तौर पे इस मामले को हल किया जाए। जी।